سورہ نمل آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم۔ صدق الله العظيم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں القرآن کی جو کہ ایک واضح کتاب ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اس میں رہنمائی ہے اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر یہی ہیں جن کا آخرت کے اوپر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، وہ لوگ کہ جن کا آخرت پہ یعنی مرنے کے بعد کی دوسری زندگی پہ یقین نہیں ہے، وہ اس کو ایمان نہیں لاتے اس پہ، تو ہم نے جو دنیا کے لیے وہ اعمال کرتے ہیں وہی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی ہے۔ فہم یعمہون، بس وہ اسی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ وہم بالآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہ کہ آخرت میں بھی وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یہ کہ آپ کے پاس یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو بڑا حکیم ہے اور بڑی علم اور دانائی والا ہے۔ یہاں سے یہ سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ یہ تو چیونٹیاں بھی مختلف قسم کی ہیں، ان کے نام بھی مختلف ہیں، اور عربی زبان تو ویسے بھی بہت وسیع ہے، لیکن اس میں ایک خاص چیونٹی کا تذکرہ ہے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، تو اس لفظ سے اس صورت کی ایک شناخت بن گئی۔ نام سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس میں یہ مضمون ہے، نہیں، وہ اس سورہ مبارکہ کی شناخت ہے کہ بعد میں جب کسی اور جگہ دوسری جگہ ہم کسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں نمل میں یہ آیت ہے، اس لیے ان کے یہ نام ہے۔ اس نام سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر مضمون جو ہے وہ نفس مضمون نہیں ہے۔ کہا کہ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ہمیں اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے جو اس کا مرکزی مضمون ہے پہلے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں قرآن پاک جو تھا وہ اس کا مرکزی مضمون تھا، اور پھر اس میں جو خاص بات تھی وہ قریش مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ ہمیں کوئی نشانی تو دکھاؤ۔ ایک کلام گھڑ کے لے آئے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ وحی ہے، یہ رب نے بھیجا ہے، فرشتہ لے کے آیا ہے، اس نے میرے اوپر القاء کیا ہے، اس بات کی ہمیں نشانی دکھاؤ۔ پھر اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں کہ عذاب آئے گا، نہ ماننے والوں کے لیے بہت خراب مستقبل ہے، ان کا جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ کتنی تاریک ہے اور تاریک تر ہے، تو اس کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ دنیا میں جو عذاب جس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ آئے گا تو اس کی ایک جھلک دکھا دو۔ تو ان کو مختلف واقعات کے ذریعے سے جو عرب اقوام کے واقعات تھے یہ بتایا گیا کہ اگر تم نشانی طلب کر رہے ہو تو ان واقعات کے اندر وہ موجود ہے۔
اور سارے کا سارا مضمون اسی پہ تھا. پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں اسی کا تذکرہ آیا تھا. اس صورت میں جو مرکزی مضمون ہے وہ آخرت کا یقین ہے. اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں مگن اور اپنے نشے میں مدہوش دنیا کو بنانے کے لیے جو لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے نقصان اٹھانے کا جو یہاں پہ صیغہ استعمال ہوا وہ مبالغے کا آخری صیغہ ہے. اکثرون سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے، اس لیے کہ ساری زندگی جس چیز میں کھپا دی اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، وہ تو پیچھے رہ گئی اور خالی ہاتھ آگے چلے گئے. اس کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. اب اس سے بڑا کون نقصان اٹھائے گا کہ جس نے اپنے شب و روز کو اس کام میں لگا دیا، ایک ہدف اپنا مقرر کر دیا، وہ حاصل ہوا تو ہدف کو آگے بڑھا دیا، وہ حاصل ہوا تو اس کو اور آگے کر دیا، یوں اپنی ساری زندگی گزار دی ایک ایسے کام کے اندر کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں یہ بات ہے. اب یہ سارا کیوں ہوا؟ اس کو کمانے کے لیے، اس اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جب آخرت میں یقین نہیں تھا تو پھر ان کی زندگی بالکل بے مہار ہو گئی. وہ کسی قانون کے تابع نہیں رہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ حلال اور حرام کے درمیان سے تمیز ہی اٹھ گئی، جھوٹ اور سچ کے درمیان سے تمیز ہی اٹھ گئی. حق اور باطل کیا ہے؟ میں نے حق پہ چلنا ہے، باطل کا میں نے انکار کرنا ہے؟ نہیں، میرا مقصد باطل میں حاصل ہو رہا ہے، میرا مقصد جھوٹ میں حاصل ہو رہا ہے، میرا مقصد ناجائز میں حاصل ہو رہا ہے. وہ اپنے مقصد کو پورا کیے جا رہے ہیں. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں بھی زندگی کو، اجتماعی زندگی کو ایک قانون کے تابع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا آخرت کے اوپر ایمان ہو. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب اسی میں 20واں پارہ شروع ہوگا تو اس میں 5 یا 6 بڑی حقیقتیں ہیں جن کو بیان کیا، اور ہر آیت میں ہر حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ پوچھا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ یہ تو میں نے کیا، کوئی دوسرا بھی معبود ہے جو یہ کرے گا؟ اس لیے کہ بنیاد دین کی توحید ہے. توحید کو مانے گا تو آگے چلے گا کہ آخرت کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول کیا ہے، رسالت کیا ہے، احکام کیا ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. تو وہ حقائق جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے. پھر اس میں 3 قسم کے جو کیریکٹر ہیں، 3 قسم کے لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے کہ تم ان کے ذریعے سے سبق حاصل کرو. ایک کیریکٹر ہے فرعون کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت آ رہی ہے تو اس کو بیان کیا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے کسی اللہ کے رسول نے ایک بات رکھی، اس نے نہیں مانا. اور یہ بات اس میں آئے گی کہ وہ یعنی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ہٹ درمی، ضد، تکبر اور استکبار ہے کہ جس نے ان کو روک کے رکھا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. یہ آیت نمبر 14 ہے. کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے، اور وَاسْتَيْقَنَتْهَا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن جن کو توفیق ہوئی، جن کو اللہ نے توفیق بخشی، جو مقابلے کے لیے لے کے آیا تھا فرعون، وہ تو ایمان لے آیا. اس لیے کہ کسی نہ کسی درجے میں اخلاص تھا، اور اس کے اخلاص کا انہوں نے فرعون کے سامنے مظاہرہ کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہل کرنے کا کہا. ادب کی ایک بات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اللہ نے ان پہ اپنا فضل کیا، ان پہ اپنا رحم کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو ایمان لے آیا. یہ کیریکٹر ہے فرعون کا یہاں پہ بیان ہوا.
کہ یہ لوگوں کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو جاننے کے باوجود اپنے تکبر کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل تھا، یعنی ابو جہل کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس کا ایک دوست آیا، اس کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہ اس کو لے آیا ابو جہل اپنے دوست کو کہ وہ طواف کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ مشرکین یہ طواف کرتے تھے، یہ طواف بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کے طواف کچھ اور قسم کے تھے۔ تو طواف کے دوران اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ادھر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں رسول ہوں۔ ابو جہل نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہی بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی ٹھیک بات کر رہا ہے یا غلط کا بات کر رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، وہ ہمارے درمیان ادھر ہی پیدا ہوا، ادھر ہی بڑا ہوا، اس نے اپنی ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، خیانت کبھی نہیں کی، ہم تو اسے صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر یہ بات ہے تو پھر ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ پہ جھوٹ بول دیا کہ اس نے مجھے رسول بنایا؟ کہتا ہے نہیں، اس نے جھوٹ نہیں بولا، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو اس کو؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم بنو مخزوم کا بنو ہاشم سے ساری زندگی مقابلہ رہا ہے ہر چیز میں۔ انہوں نے اگر حجاج کو پانی پلایا ہم نے پلایا، انہوں نے کھانا کھلایا ہم نے کھلایا، انہوں نے اگر لوگوں کو لیے اونٹ ذبح کیے تو ہم نے بھی کیے۔ اب ہم اس کو رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہم بنو ہاشم کے نیچے لگ جائیں گے؟ میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ جو بات فرعون کی تھی وہ ابو جہل کی بھی تھی۔ ایک دوسرا کیریکٹر بیان ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی ابو جہل اور فرعون کے پاس کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، اور انہوں نے اللہ سے مانگی تھی اور اللہ نے ان کو عطا کیا۔ ہوائیں ان کے ساتھ مسخر تھیں، پرندے ان کے ساتھ تھے، وہ ان کی زبانیں سمجھتے تھے، اور کتنی بڑی وہ سلطنت تھی۔ لیکن کہا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ وہ اس کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے، وہ اپنی کمائی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بھی یہاں پہ آئے گا، چونکہ یہ واقعہ بہت تفصیل سے ہے یہاں پہ، جتنا کہ اور کسی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم وہاں پہ لیں گے۔ ایک تیسرا کیریکٹر بیان ہوا اس میں، اور وہ ہے ملکہ سبا کا، کہ دنیا کی امیر ترین سلطنت کی وہ حکمران تھی۔ جب اس نے پیغام وصول کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اپنے کیبنٹ سے، اپنے جو مصاحبین سے ان سے مشورہ کیا، اس نے کہا فیصلہ کرو، کرنا تمہارا کام، ہم تو جنگجو لوگ ہیں، یہ یمن ہے۔ اور اس وقت وہ دنیا کی متمدن ترین اور امیر ترین سلطنت تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اس میں ڈیم بنایا تھا، اس ڈیم کے آثار اب بھی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، سد معارب آپ لکھیں، وہ ساری تاریخ آ جاتی ہے، اور وہ سارے فوٹو آ جاتے ہیں، وہ کیسے تباہ ہوا، اور اس کے نشان باقی ہیں۔ اور انہوں نے نہریں نکالی ہوئی تھی اس زمانے، یعنی یہ تقریباً آج سے 4,500 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن اس عورت کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو حق ہے، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ رسول ہے، اور اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو نتیجہ تو بڑا غلط نکلے گا، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، وہی مان لیا۔ اس نے اپنی دولت کو نہیں دیکھا۔ تو یہ تین کیریکٹر ایک خاص پہلو سے یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، جن کا تذکرہ ساتھ ساتھ آتا رہے گا۔ پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک ایسی بات ہے کہ چونکہ اس وقت جب یہ صورت اتر رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کا درمیانی دور ہے، ابھی یہ دعوت اس شہر سے باہر نہیں نکلی تھی، لوگوں کو خبریں ہو جاتی تھیں لیکن دعوت کے طور پہ یہ چیز
یہ تحریک باہر نہیں نکلی تھی، ان لوگوں کو کہا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اس رب کی عبادت کروں جو اس شہر کے اندر موجود اس گھر کا رب ہے۔ اب ان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس گھر کی وجہ سے ہمیں امن حاصل ہے، ہماری ٹھاٹھ بنی ہوئی ہے عرب قبائل میں، اس گھر کی عبادت کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے وہاں پہ بت رکھے ہوئے۔ لیکن جو تکبر ہے، جو استکبار ہے، وہ لوگوں کو راہ راست پہ نہیں آنے دیتا۔ کہا یہ آیات ہیں تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن پاک کی اور کتاب مبین کی آیات ہے۔ کتاب مبین واضح کتاب، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں، اس میں کوئی ایک دوسرے سے مخالف بات نہیں ہے، ڈسکریپنسی کوئی نہیں ہے، ایک ہر چیز منطبق ہے، اپنے اپنے وہ مقام کے اندر جا رہی ہے اور مربوط ایک بات ہے، یہ مبین ہے، واضح ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے، کتاب تو اللہ نے اتاری سب کے لیے، اور جب اتاری ہے تو آگے ایک بھی نہیں تھا، آگے ایک بھی نہیں ہے۔ جب غار حرا سے اتر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کتنی بلندی پہ ہے، جب وہ اتر رہے ہیں تو ایک بھی نہیں ہے کہ جو ایمان لایا، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی بات۔ لیکن کہا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں صرف ایمان لانے والوں کے لیے رہنمائی ہے اور بشارت ہے۔ اب دیکھیں یہ بات جو ہے یہ وہی ہے جو بالکل شروع میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پہ بھی کہا کہ یہ رہنمائی ہے متقین کے لیے، یہاں پہ اس متقین کی تشریح ہوگی، وہاں پہ بھی ہوئی تھی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہی تین چیزیں یہاں پہ بھی آئیں۔ معلوم ہوا کہ کتاب تو جیسے بارش برستی ہے، اب بارش برستی ہے جو بہترین زمین ہے، جس میں کھاد ڈالی گئی ہے، جس میں ٹریکٹر چلایا گیا ہے، جس میں اچھا بیج ڈالا گیا ہے، اس بارش کے نتیجے میں وہاں پہ بہترین فصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک جگہ ویسی بنجر پڑی ہوئی ہے تو آپ وہاں پہ بھی بارش تو اسی طرح برستی ہے لیکن گندی جھاڑیاں نکل آتی ہیں۔ تو وہ فارسی کے کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی کہ 12 کے در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لالا گویا دو در شورا بوم خس، کہ بارش برستی ہے اس کی جو لطافت ہے اس کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے، وہی پانی ہے، لیکن جب باغ پہ برستی ہے تو لالا رویت سرخ پھول نکلتے ہیں، اور جب شور پہ بس برستی ہے، غلط زمین پہ برستی ہے، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو کتے ہیں وہ پیشاب کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک گندی بوٹی سی نکل آتی ہے، فارسی میں اس کو بوم خس کہتے ہیں، مجھے اس کی اردو نہیں آتی، اس کو ہم لوگ اس کو کتے موتر کہتے ہیں، وہ چیز نکلتی ہے، گندی بوٹی نکل آتی ہے۔ اب یہی بات ہے جو بقرہ میں بھی بیان ہوئی کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ یہ قرآن میں ہدایت ہے، بشارت ہے، اس میں ہدایت ہے یہدی بہ کثیرا بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن دوسرے یضل بہ کثیرا، اس کے اترنے کے باوجود وہ گمراہی ہو کے رہتے ہیں۔ یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کے لیے، دنیا اور آخرت بنانے کے لیے یہ ہے کہ پہلے اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ یہاں تک تذکرہ تھا پچھلی صورت کے مضمون کا، قرآن پاک کا، کہ قرآن حکیم میں یہ ترتیب ہے کہ ذرا اس کو پھر تازہ کر لیا جاتا ہے نیا مضمون شروع ہونے سے پہلے۔ اب نیا مضمون تو ساتھ میں شروع ہو گیا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہا کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا آخرت کے اوپر ایمان ہے. یہاں پہ 2 دفعہ جو تذکرہ ہوا وہ ہم بالآخرت ہم یوقنون، اس ضمیر کے تکرار نے اس کے اندر حصر کا مضمون پیدا کیا، یعنی اس کو محدود کر دیا کہ اس کے اوپر ہر ایک کا ایمان نہیں ہے. یا یوں کہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے آخرت کے اوپر، میں یقین رکھتا ہوں، لیکن وہ نماز نہیں قائم کرتا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن پاک تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اس نے یہ مانا ہے، کہتے نہیں ایسی بات نہیں. اب اس چیز کی مزید وضاحت آپ آگے دیکھیں گے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو قیامت کے دن کو، معاملے کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور خود تو دیتا نہیں ہے، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ یہ مسکین ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. اب یہ اگر کہتا رہے کہ میں یقین رکھتا ہوں آخرت کے اوپر، میں ایمان رکھتا ہوں، کہتا ہے یکذب بالدین، اس نے جھٹلایا ہے قیامت. یہاں پہ بھی وہ ہم بالآخرت ہم یوقنون، اس حصر کے مضمون نے یہ واضح کیا کہ نماز کے قیام کے بغیر اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر آخرت پہ ایمان کا دعویٰ کرنا باطل ہے. قرآن پاک اس کو تسلیم نہیں کرتا. نماز مظہر ہے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا، یہ سمبل ہے. اس کا مطلب یہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا اگر کوئی اور بھی ہے. روزانہ 5 دفعہ جو آ رہا ہے، اور زکوٰۃ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا مظہر ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی حقوق ہوئے تو یہ ادا کرے گا. زکوٰۃ تو فرض ہے نا، اس کا تو ایک نصاب ہے، لیکن جب یہ مظہر ہوا، جب یہ ایک سمبل ہوا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر اور حقوق آ گئے بندوں کے تو یہ ادا کرے گا. یہ وہی بات ہوئی، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وَإِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ زَكَاةً سُوَى مَالًا صَدَقَةً سِوَى الزَّكَاةِ، کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی فرائض ہیں، صدقہ ہے. اگر ضرورت پوری نہیں ہوئی، محتاج باقی ہیں، تو تم بیٹھ نہیں سکتے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، کہا وہ لوگ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے. یہاں آخرت کا مضمون چل رہا ہے آخر تک، تو ان کو ان کے اعمال ہم نے خوشنما بنا دی. یہ کبھی ایسے ہوتا ہے قرآن پاک میں، یہ آتا ہے کہ ہم نے ان کے اعمال خوشنما بنا دی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان اعمال کے خوشنما بنانے کی نسبت شیطان کی طرف ہے. زین لهم الشیطان اعمالهم، اب یہ ہے کہ عمل تو اس نے کیا، لیکن اس کا عمل ہدف غلط تھا، مقصد غلط تھا، اس کا مطلوب اور اس کا جو مطلوب ہے، جو اس کا محبوب ہے، وہ غلط تھا. اس نے دنیا کو بنایا، شیطان اس کا سبب بنا، اس نے اس کو اس پٹی پہ چڑھایا کہ اپنی دنیا بناؤ، چھوڑو حق اور باطل کو، جائز اور ناجائز کو، جھوٹ اور سچ کو. کل کو تمہارے اولاد کیا کرے گی، تو وہ غلط ہدف اس کو دے دیا شیطان. اللہ نے جب اس کی نسبت اپنی طرف کی تو وہ تو اصول کو بیان کیا کہ میں نے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ جو اپنا مقصد دنیا کو بنائے گا، میں اس کے جو غلط اعمال ہیں، اس لیے کہ اس کا ہدف غلط ہے، وہ اس کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. وہ کہے گا میں کون سا برا کام کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے حلال طریقے سے پیدا کر رہا ہوں، اپنی آخرت کی فکر نہیں. فَهُمْ يَعْمَهُونَ،
ان لوگوں کو کہا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے نظر نہیں، تو اس کے ساتھ کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس کو بتانے والا نہیں، وہ بیچارہ بھٹک رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کدھر جانا ہے، اس کے لیے کس سمت میں چلوں۔ ان کا بھی یہی حال ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ اب یہ جو برا عذاب کہا یہ دنیا کا ہے، اس لیے کہ آخرت کے عذاب کی ساتھ ہی علیحدہ بات آ رہی ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، آخرت میں وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ خسران کہتے ہیں نقصان کو، اکثر ہو گیا مبالغہ کا صیغہ، اسی وزن پہ جیسے ہوتے ہیں اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، ایسا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح اصغر سب سے چھوٹا، اکمل سب سے کامل، اجمل سب سے خوبصورت، تو یہ انتہائی مبالغہ کے صیغے ہیں۔ اس میں اکثرون یعنی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ اب یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کس طرح ہوئے کہ کام تو انہوں نے دنیا کا جو کیا وہ دن رات کیا، صبح سے شام تک، شام کیا رات کو بھی دیکھیں تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، جو حاصل کیا اس کا فائدہ کوئی نہیں، تو ادھر رہ گیا، یہ آگے چلا گیا۔ ادھر تو اتنی مختصر سی زندگی تھی، ادھر جو ہے وہ لامتناہی ہے، اس میں کوئی کنارہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس بے قرار زندگی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس نے جو کچھ کمایا ادھر کے لیے کمایا، کسی کو نصیب ہوا کچھ تھوڑا بہت حصہ اس میں سے خرچ کرنا، باقی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ نقصان انہوں نے اٹھایا، محنت بھی زیادہ کی، میرا بھی کچھ نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یہ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن جس میں یہ باتیں آ رہی ہیں اس اللہ کی طرف سے مل رہا ہے کہ جو حکیم ہے اور علیم ہے۔ اب یہاں پہ اس سورہ مبارکہ میں ان دو صفات کا تکرار آپ کو ملے گا، جبکہ پچھلی سورت میں عزیز الرحیم تھا، وہ ہر رکوع کے آخر میں یہ بات آتی نا، وَإِنَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یہاں پہ یہ ہے، اب یہ بات ہے آخرت کی، تو جس نے آخرت کو اس کی باتیں بتائی ہیں، اب اس کے لیے ثبوت اگر کوئی کہنا چاہے کہ کوئی اس کو ریاضی کا، کوئی ایسے لاجک کا، کوئی اس طرح کی کوئی منطق اس کے سامنے لائی جائے کہ بندہ مان لے کہ ہاں جی ہے جی میں مان گیا، جیسے ہم 2 اور 2 کو 4 ثابت کر سکتے ہیں، ایسے نہیں، اس طرح نہیں۔ آخرت کے ثبوت کے لیے قرآن حکیم میں 3 دفعہ اللہ نے قسم کھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو منطق کے ذریعے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ یا تو آدمی اپنے اندر کو ٹٹولے گا تو اس کو پتہ چلے گا، لیکن ایسا مطلب اس طرح کا جو ٹٹولنا ہے، اس کے لیے جس قسم کی فطرت چاہیے وہ فطرت سلیمہ ہے، جس قسم کی عقل چاہیے وہ عقل سالم ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے جب سفر طے کرتی ہے تو پھر آدمی خود بخود اس نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ یا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو حکیم اور علیم مان لے کہ وہ سب سے بڑی حکمت والا ہے، سب سے بڑے علم والا ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو مان لے۔ آخر ہم بھی تو مانتے ہیں نا، اس دنیا میں بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہمیں جس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہم جاتے ہیں اس آدمی کے پاس جس کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے مانا کہ یہ مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے ہم مان لیتے ہیں۔ تو جب اللہ کو حکیم اور علیم تسلیم کریں گے تو پھر ہمارے لیے ان تمام باتوں کو کہ جن کو منطق کے ذریعے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ان کو مان لینا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ واصحابہ الکرام انک حمید مجید۔